جن کے خاندانی رشتے ہو، تیری ذات کا پتہ نہ برادری کا پتہ، تو ان خاندانوں والوں پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ امیر معاویہ پہ بھی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعات سنتے ہو نا آپ، 9 رشتے ہیں اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ کے۔ کتنے رشتے امیر معاویہ کے؟ اور یہ تمام 9 کے 9 رشتے صفین کے بعد کے، جنگ صفین کے پہلے کے نہیں ہیں، جنگ صفین کے بعد۔ تو اس آج کے مولائی سے پوچھو کہ تجھے حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیوں؟ کہا علی سے لڑے۔ کہا تجھے بڑا سمجھ میں آ گیا علی سے لڑے، اہل بیت کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمارے باپ سے لڑا، ہم رشتہ داری کیوں کریں؟ وہ رشتہ داری کر رہے ہیں اور تو ذات کا نہ برادری کا، تیرا باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو چلا ان پہ لعن طعن کر۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ میں صرف ایک سجرہ بتا رہا ہوں، 9 نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، پھر ویڈیو دکھانے ہیں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 گھنٹے چاہیے بیان کے لیے، لیکن تنگ دامنی بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک نسب جو امیر معاویہ سے اہل بیت کا جو خاص تعلق ہے، ایک نسب۔ یہ بارہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام حبیبہ، میں تو دوسرا سلسلہ صفین کے بعد کا سنا رہا ہوں۔ کربلا میں ایک بڑے جاباز بہادر، کربلا کے ایک عظیم ہیرو کا نام آتا ہے حضرت علی اکبر۔ نام سنا ہے کہ نہیں؟ کون سا رافضی ہے جو علی اکبر کی شہادت رو رو کے بیان نہیں کرتا؟ ہم شبیہ پیمبر ان کا لقب تھا، رسول اللہ کی شبی تھے یہ، اور حضور سے چہرہ مبارک اتنا ملتا تھا، اتنی تشبیہ تھی رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کہ جب میدان کربلا میں لڑنے آئے حضرت علی اکبر، یزیدی بھی ان کے چہرے کو دیکھ کر رونے لگے تھے کہ ایسے شہزادے کو بھی ہمیں قتل کرنا پڑے گا یزید کی خاطر۔ علی اکبر امام حسین کے صاحبزادے، ذرا ان پوچھو مولائیوں سے کہ علی اکبر آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے، انسان کے وجود کے لیے ایک عورت کی ماں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ماں وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ علی اکبر کی ماں کا نام کیا ہے؟ امام حسین کی بیوی ہے، علی اکبر کی ماں ہے، کون ہے بھائی؟ ان کا نام ہے ام لیلہ۔ کیا نام ہے؟ ام لیلہ کی ماں کون ہے؟ ان کا نام ہے میمونہ، اور میمونہ کون ہے؟ میمونہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے۔ میمونہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن، بڑی بہن ام حبیبہ، ان کا نکاح رسول اللہ سے ہوا، چھوٹی بہن حضرت میمونہ، ان کی بیٹی ہے حضرت ام لیلہ کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا، امام حسین اور ام لیلہ سے علی اکبر پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ نکاح، یہ شادی صفین کے بعد ہوئی۔ تو میدان صفین میں لڑنے کے بعد، باوجود جنگ کرنے کے بعد، اور صفین میں حسین پاک بھی موجود تھے امیر معاویہ کے خلاف، تب بھی اس خاندان میں نے رشتہ داری کی۔ کیوں کی؟ انہیں پتا تھا کہ ہماری یہ جنگ کوئی کفر و اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، امیر معاویہ کافر نہیں ہے، ہماری جنگ اصول کی بنیاد پر ہے، اور اصول یہ ہے کہ امیر معاویہ کے نزدیک قاتلان عثمان حضرت علی کی فوج میں تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلان عثمان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ عثمان غنی ان کے چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد بھائی عثمان غنی یہ میرا حق ہے کہ میں قاتلان عثمان سے بدلہ لوں۔ اور مولا علی کی مشکل و پریشانی یہ تھی کہ قاتل نامزد نہیں تھے، قاتلوں کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، قاتل جو گئے چہروں پہ نقاب ڈال کے گئے، عثمان غنی کو شہید کر دیا، وہ لوگ اقرار نہیں کر رہے تھے قاتل ہم ہیں۔ تو ایسی صورت میں قاتلوں کو تلاش کرنا اتنا آسان تھا نہیں۔ مولا علی کہتے تھے کہ مہلت دی جائے، ایسا تو نہیں کہ میں کسی کو بھی اٹھاؤں اور قاتل بول کے آپ کو دے دوں۔ تو مولا علی کے اپنے مسائل تھے، حضرت امیر معاویہ کے اپنے معاملات تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اہل سنت نے کہا کہ حق علی کے ساتھ تھا، حق پر علی تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے اس معاملے میں خطا اجتہادی ہوئی، لیکن صحابیت کے درجے سے نہیں گرے، یہ معاذ اللہ کافر نہیں ہو گئے، معاذ اللہ منافق نہیں ہو گئے۔ اب تو آج منافق کہتا ہے، اور سرکار غوث اعظم قدرت الطالبین میں کہتے ہیں، اسی خاندان کے فرد ہے، اسی خاندان کے خانوادے، وہ کہتے ہیں کہ عزیز خبردار خبردار، امیر معاویہ پہ لعن طعن نہ کرنا۔ بلکہ مولا علی سے تو ہم تک یہ روایت پہنچی کہ مولا علی فرماتے قیامت کے دن جو بھی ہمارے آپسی معاملات ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گا، اور جنت میں ہم پاس پاس کرسیوں کے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان کے معاملات تو اللہ حل کر دے گا صحابی ہونے کی بنیاد پہ۔ اب تم سوچو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا ان پہ لعن طعن کر کے، ان کو برا بول کے تم اپنی کتنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔